السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، اب تمام احباب کا ہمارے یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف پہ استقبال ہے۔ بہت دنوں سے غیر حاضری کے بعد میں پھر سے حاضر ہوں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے۔ ابھی جو ہے بہار میں بی پی ایس سی ٹی آر ای 1 ٹی آر ای 2 کے ایگزامس ہو چکے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں سلیکشن بھی پا چکے ہیں۔ بہت جلد ممکن ہے کہ ٹی آر ای 3 جو ہے اس کا بھی انعقاد کیا جائے۔ ابھی جو ہم آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ جو ہے بہار اسٹیٹ پیپر 1 اور پیپر 2 اردو سے جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ہم یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں تاکہ آپ جو ہے اسٹیٹ اگر ہو بہار کا تو بہار اسٹیٹ پیپر 1 جو کہ کلاس 9th اور 10th کے لیے کے ٹیچر بننے کے لیے ضروری ہے، اور اسٹیٹ پیپر 2 جو کہ 11th 12th اچ مادھمک جس کو بولتے ہیں اس کا ٹیچر بننے کے لیے ضروری ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے جو ہے مادھمک اور اچ مادھمک یعنی کے لیے جو پیپر 1 اور پیپر 2 ہے اس کو ڈسکس کریں گے، اس کا جو سلیبس ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد میری کوشش یہ ہوگی کہ چونکہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ اسٹیٹ کا جو پیپر 1 ہے اور پیپر 2 ہے ان دونوں کے لیے جو سلیبس دیا گیا ہے اردو میں وہ تقریباً سیم ہی ہے نا۔ تو میں جو ہے اردو سے متعلق جو مواد ہوگا اس کو ہم ویڈیو کے شکل میں مسلسل ریکارڈ کر کے انشاءاللہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ تو اسٹیٹ پیپر 1 اور اسٹیٹ پیپر 2 دونوں کے لیے جو ہے اردو کا مواد آپ کو ہمارے چینل پہ دستیاب ہو جائے گا۔ آپ اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر مسلسل اس پہ وزٹ کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے تو دیکھتے ہیں سلیبس فار مادھمک پیپر 1 اسٹیٹ 2023 2023 میں جو اسٹیٹ ہوا تھا اس میں پیپر 1 کا جو سلیبس تھا اردو کے لیے، یونٹ 1 میں کیا ہے اردو ہے۔ اسی طریقے سے یونٹ 2 کے اندر آپ کو جو ہے آرٹس آف ٹیچنگ اینڈ ادرس اسکل یہ آ جاتا ہے، اور یونٹ 2 کے بھی 2 حصے ہو جاتے ہیں۔ ان میں جو ہے اے ہے پارٹ اے، وہ آپ کو آرٹس آف ٹیچنگ، اس میں سے 30 کوشچن رہتا ہے ٹیچنگ اور تدریس سے متعلق، اور جو ادر اسکلس ہیں ہے نا اس سے متعلق جو ہے آپ کو 20 سوالات ہوں گے، جس کے اندر ہسٹری، جغرافی، میتھس، ریزننگ، کرنٹ افیئرس وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں تو یونٹ 1 جو کہ اردو کا ہوگا آپ کو وہ 100 نمبرات کے ہوں گے، ہے نا، 100 مارکس کے ہوں گے، اور یونٹ 2 کے 2 حصے ہوں گے، جن میں سے پہلا حصہ جو ہوگا وہ ہوگا آرٹس آف ٹیچنگ، جو ہے تدریس کے طریقے، ہے نا، اس سے متعلق جو ہے 30 سوالات ہوں گے، اور یہ سوالات جو ہے آپ کو یا تو انگلش میں ہوتے ہیں آرٹس آف ٹیچنگ کے، یا انگلش میں ہوتے ہیں یا ہندی میں ہوتے ہیں، 2 لینگویج میں ہوں گے۔ اردو میں شاید نہیں ہوتا ہے اس کے پیپر، جیسا میں نے پیپر چیک کیا ہے تو اردو کے اندر یہ سوالات نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آرٹس آف ٹیچنگ کے بعد جو دوسرا سیکشن ہے اس کا ادر اسکلس، جو میتھس، ریزننگ اور جی کے جی ایس وغیرہ کا جو کوشچن ہوتا ہے وہ بھی آپ کو ہندی یا انگلش میں ملے گا، ٹھیک۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کا جو سلیبس ہے اردو کا وہ کیا ہے۔ پہلا پوائنٹ لکھا ہے انہوں نے کلمہ اور اس کی قسمیں، کہ کلمہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ اسی طریقے سے اسم اور اس کی قسمیں، ان کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے کہ اسم کسے کہتے ہیں، اسم کی کتنی قسمیں ہیں، پھر ان کی مثالیں وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ ضمیر اور اس کی قسمیں، صفت اور اس کی قسمیں، فعل اور اس کی قسمیں، فعل ماضی اور اس کی قسمیں، اور متعلق فعل، فعل ماضی اور اس کے اقسام، اور اسی طرح سے متعلق فعل کیا ہوتا ہے۔ جملہ اور اس کی قسمیں، اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ حروف کیا ہیں، سابقے اور لاحقے کس کو کہتے ہیں، مترادفات کے بارے میں جاننا ہے۔ کلمات، ضرب الامثال، تعریف اور جامع فہرست۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ضرب الامثال کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بھی پوچھی جا سکتی ہے، اور کچھ ضرب الامثال کو بھی سمجھنا اور اس کو یاد رکھنا ضروری ہے نا۔ اس کی ایک فہرست بنائیں آپ تاکہ اس کو یاد رکھ سکیں، اس سے متعلق بھی سوال ہو سکتا ہے۔ اعراب کے فرق سے معنی کا فرق، اعراب کے بدلنے سے معنی میں سے فرق ہو جاتا ہے، کچھ لفظ ایسا ہوتا ہے کہ تو اس کے بارے میں بھی جاننا ہے ضروری ہے کہ اعراب کے فرق سے کس طریقے سے لفظ کا معنی بدل جاتا ہے۔ ایک لفظ دیکھنے میں سیم ہی ہے لیکن اعراب بدلے گا تو وہ دوسرے طریقے سے تلفظ کیا جائے گا اور پھر اس کا معنی بھی بدل جائے گا۔ اسی طریقے سے ازداد کی جامع فہرست، ازداد جو ضد ہوتے ہیں ہے نا، اور
جیسے صبح کر شام، ہے نا، تو اس کی کچھ فہرست آپ کو یاد ہونی چاہیے، کچھ اچھے خاصے جو ہے ایک ووکیبلری اس کی ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ اسی طریقے سے واحد جمع کی تعریف، واحد جمع کی جامع فہرست، واحد اور جمع، جمع سے واحد، واحد سے جمع، اس سے متعلق بھی سوالات ہوتے ہیں۔ اور آگے دیکھ لیں اعراب و علامات اور ان کا استعمال۔ اعراب کے اندر کیا کیا آتا ہے اور اس کے لیے کون کون کیا علامات ہیں اور ان کا کیا استعمال ہے۔ اسی طریقے سے لاسٹ میں دے رکھا ہے حرف بردی، یہ حرف بردی لکھ رکھا ہے یا حرف بردی لکھ رکھا ہے، یہ میرے خیال سے حرف روی یہ ہوتا ہے، وہ ہے یہ حرف بردی، ایسا تو کچھ نہیں ہے میرے ذہن میں۔ حرف روی ایک لفظ ہے نا، تو حرف روی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ہے، تو جب ہم پڑھیں گے تو اس کو ہم تفصیل سے ڈسکس کر لیں گے۔ اسی طریقے سے آگے دیکھ لیتے ہیں، یہ تو پورے کے پورے گرامر سے متعلق یہ چیزیں یہاں تک ہو گئیں، ہے نا، پوائنٹ 15 تک۔ اس کے بعد دیکھ لیں 16 سے جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے، مطلع کیا ہے، حسن مطلع کیا ہے، قافیہ کیا ہے، ردیف اور مقطع کی تعریف، یہ غزل سے متعلق چیزیں ہیں کہ ان تمام چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد مختلف اصناف سخن کی تعریف، جیسے غزل، مثنوی، قصیدہ، رباعی، مثلث، ہے نا، مثلث کیا ہوتا ہے، اسی طرح سے مرثیہ، آزاد نظم، نظم معرہ، ان تمام کی تعریف وغیرہ کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے، تو یہ بھی ان کو بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد خطوط نویسی اور مضمون نگاری، یہ کچھ 20 پوائنٹس دیے ہیں کہ ان تمام کو اردو کے اندر جو آپ کے 100 نمبر کے سوالات ہوں گے ان میں ان تمام چیزوں سے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں تو زیادہ تر چیزیں جو ہے اردو گرامر سے ہی متعلق ہیں، ہے نا، اور لاسٹ کے جو ہے 4-5 پوائنٹ ہے جن میں اصناف نثر اور بلکہ اصناف نثر اور اصناف نظم سے کچھ ہی چیزوں کو شامل کیا گیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو پڑھنا ضروری ہے، اور انشاءاللہ ان سے متعلق جو تفصیلاً جو ہے ہم ایک ایک ویڈیو کے اندر ایک ایک پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے، اور پھر ہم اس سے متعلق بہت سارے جو ہے مشقی سوالات جو ہوتے ہیں وہ بھی ہم مرتب کر کے انشاءاللہ اس میں ویڈیو کے اندر شامل کریں گے۔ ٹھیک، یہ تو آپ کا یونٹ 1 ہوا جو 100 نمبر کا ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں، اچھا یہی چیز آپ کو جو ہے پیپر 1 کے لیے بھی ضروری ہے اور یہی چیز پیپر 2 کے لیے بھی ضروری ہے، یعنی دونوں کا سلیبس جو ہے سیم ہی دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو دھیان رکھیں گے، جو پیپر 1 اور پیپر 2 دونوں کے لیے تیاری کرنے والے جو لوگ ہیں وہ دونوں اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اور دونوں کے لیے یہ ویڈیو ضروری ہے۔ آگے اب دیکھتے ہیں کہ جو یونٹ 2 ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، پارٹ اے اور پارٹ بی۔ تو پارٹ اے جو کہ 30 نمبر کا ہوگا، اس میں کیا کیا آئے گا، آرٹس آف ٹیچنگ، کیا کیا آئے گا اس کے اندر، جیسے ٹیچنگ اینڈ لرننگ، میننگ، پروسیس اینڈ کریکٹرسٹکس، ٹیچنگ لرننگ کیا ہے، اس کی کیا معنی ہے، اس کے پروسیس کے بارے میں جاننا، اور اس کے کریکٹرسٹکس کے بارے میں جاننا، اس کی خصوصیات، ہے نا، ان تمام چیزوں کو۔ تو جب ہم یونٹ 1 سے متعلق تمام ویڈیوز کو مکمل کر لیں گے، سارے پوائنٹس کو جب ویڈیو کی شکل میں ہم اپلوڈ کر دیں گے، تو انشاءاللہ اخیر میں ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ جو آرٹس آف ٹیچنگ سے متعلق جو مواد ہے اس کو بھی ہم ویڈیو کی شکل میں کنورٹ کر کے آپ لوگوں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم صرف سلیبس ڈسکس کر رہے ہیں۔ دوسرا پوائنٹس کیا ہے، ٹیچنگ آبجیکٹیوز اینڈ انسٹرکشنل آبجیکٹیوز، میننگ اینڈ ٹائپس، بلومز ٹیکسونومی، یعنی ٹیچنگ اور اس کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ٹیچنگ آبجیکٹیوز کیا ہوتا ہے، انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کیا ہوتا ہے، ہاں اس کا کیا معنی ہے، انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ٹیچنگ آبجیکٹیوز کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، تو اس کی اقسام وغیرہ، بلوم ٹیکسونومی کیا ہے، اس سے متعلق بھی سوال ہوگا، تو یہ ان چیزوں کو پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے ٹیچنگ میتھڈ، ٹائپس اینڈ اٹس کریکٹرسٹکس، ٹھیک ہے، میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آف میتھڈس، تو جو ٹیچنگ میتھڈس ہیں، مختلف طرح کی جو تدریسی کیا اس کو بولتے ہیں، اصناف یا اقسام، کہ تدریس کے جو طریقے ہیں، مختلف طریقے، تو ان کو پڑھنا، ان کی خصوصیات کو پڑھنا، ان کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو پڑھنا، ہے نا، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی جانکاری ہونی چاہیے۔ اس طرح سے لیسن پلان، ٹائپس اینڈ فارمیٹس اینڈ ویریس ماڈل، تو لیسن پلان کے کتنی قسمیں ہیں، اس کا کیا فارمیٹ ہے، اور اس کے کتنے ویریس ماڈلس، کتنے طرح کے ماڈل ہیں لیسن پلان سے متعلق، تو ان کو دیکھنا۔ اس طرح سے مائکرو ٹیچنگس اینڈ انسٹرکشنل انالیسس، ٹھیک ہے، کہ مائکرو ٹیچنگ کیا ہوتا ہے، انسٹرکشنل انالیسس کیا ہے۔ اس طریقے سے افیکٹو ایکو سسٹم آف کلاس روم کا جو ایکو سسٹم ہے وہ افیکٹو کیسے بنایا جا سکے، یہ کیسا ایکو سسٹم کلاس کا ہونا چاہیے، یہ ٹیکسٹ بک اینڈ لائبریری، اس کے بارے میں جاننا۔ کوالٹیز آف ٹیچرز
ٹیچرس کی کوالٹیز ہونی چاہیے، ہے نا، یہ جاننا. ایویلویشن اینڈ اسسمنٹ فار لرننگ، تو اسسمنٹ جو لرننگ ہوتی ہے اس کا اسسمنٹ، اس کا ایویلویشن کیسا ہو، ہے نا، کیسے ہو کہ، تو یہ ان چیزوں کے بارے میں بھی جاننا. کریکولم، ہے نا، کہ کریکولم کیا ہوتا ہے، کریکولم کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، تو ان تمام کو اس کو بھی ڈسکس کرنا پڑے گا. فیکٹرز افیکٹنگ ٹیچنگ اینڈ لرننگ، ٹیچنگ اور لرننگ کو متاثر کرنے والے جو فیکٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کیا فیکٹرز ہیں، کن کن چیزوں سے لرننگ اور ٹیچنگ لرننگ جو ہے افیکٹ ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے، ان کو بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے. ٹیچنگ ایڈس اینڈ ہینڈس آن لرننگ، ٹیچنگ ایڈس کیا کیا ہیں، کتنے طرح کے ٹیچنگ ایڈس ہوتے ہیں، ہینڈس آن لرننگ کیا ہوتا ہے نا، تو ان تمام چیزوں کو پڑھنا ضروری ہوگا آپ کو. پوائنٹ اے کے اندر ان کے جو آرٹس آف ٹیچنگ کے اندر آتا ہے، اور آرٹس آف ٹیچنگ سے متعلق جو آپ کو 30 سوالات پوچھے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے اس کا جو پوائنٹس بی ہے، جس کے اندر جنرل نالج، انوائرمنٹل سائنس کے بارے میں پوچھا جائے گا، میتھمیٹیکل ایپٹیٹیوڈس اینڈ لاجیکل ریزننگ، ٹھیک ہے. اور کیا ہے لاجیکل ریزننگ کے علاوہ یہ بس یہ 4 پوائنٹس انہوں نے دے رکھا ہے. تو جنرل نالج کے بارے میں سوال ہوگا، انوائرمنٹل سائنس جو ہے اس کے بارے میں ہوگا، میتھمیٹیکل ایپٹیٹیوڈس اور لاجیکل ریزننگ، یعنی میتھمیٹکس اینڈ ریزننگ ہوگا، انوائرمنٹل اسٹڈیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جی کے جی ایس جو ہوتا ہے وہ جنرل نالج، اس کے بارے میں 20 کوشچن لاسٹ میں ہوں گے. تو 20 کوشچن اس کے ہو گئے، اس کے بعد 30 کوشچن ہو گئے آرٹس آف ٹیچنگ کے، 50 ہو گئے، اور 100 نمبر آپ کا ہو گیا اردو سے. تو کل 150 مارکس کے آپ کے یہ ایگزام ہوں گے. یہ جو سلیبس ہے، یہ سلیبس پیپر 1 اور پیپر 2 دونوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے. تو آج ہم نے صرف دیکھا ہے کہ اسٹیٹ پیپر 1 اور پیپر 2 کا سلیبس کیا ہے، اردو کا سلیبس کیا ہے، اور اردو کے علاوہ جو ہے آپ کو جو یونٹ 2 کے اندر ہے آرٹس آف ٹیچنگ، اس کے اندر کیا کیا پڑھنا ہے، اور ادر اسکلس کے اندر جو 20 نمبر کے سوالات ہوتے ہیں ان میں کیا کیا چیزیں آئیں گے، ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پہلے جو اردو کا سلیبس ہے ہم اس کو آہستہ آہستہ ویڈیو کی شکل میں تفصیلاً، ہے نا، ہم اس کو ڈسکس کریں، اور اس کے بعد اس سے متعلق ویڈیوز جو ہم اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں. جب اردو کا مواد ہم سے متعلق جو ہوگا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد ہم آرٹس آف ٹیچنگ یا تدریس سے متعلق، آرٹس آف ٹیچنگ سے متعلق جو سلیبس ہے، تو ہم اس پہ بھی ویڈیوز بنائیں اور آپ تک ہم ان ویڈیوز کو پہنچائیں، ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ جلد ہی پھر ہم اس سے متعلق یہ سلسلہ شروع کریں گے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا، اور انشاءاللہ جلد ہی ہم اس سلیبس کو کوشش کریں گے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کو ہم کمپلیٹ کریں، ٹھیک ہے. تو جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ. خوش رہیے، خوشحال رہیے، ہنستے مسکراتے رہیے. انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے اگلے ویڈیو میں. خدا حافظ.